اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام کا خطبہ نمبر 23۔ اس خطبے میں امام علی علیہ السلام نے حسد سے دور رہنے اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے پر زور دیا ہے۔ امام فرماتے ہیں، ہر شخص کی قسمت میں جو کم یا زیادہ ہوتا ہے، اسے لے کر فرمان خدا آسمان سے زمین پر اس طرح اترتا ہے جس طرح بارش کے قطرات۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اپنے کسی بھائی کے اہل و مال اور نفس میں فراوانی اور وسعت پائے تو یہ چیز اس کے لیے کبیدگی خاطر کا سبب نہ بنے، یعنی کہ اس کو اس پر دکھ نہ ہو۔ جب تک کوئی مرد مسلمان کسی ایسی ذلیل حرکت کا مرتکب نہیں ہوتا کہ جو ظاہر ہو جائے تو اس کے تذکرے سے آنکھیں نیچی اسے کرنا پڑے اور جس سے ذلیل آدمیوں کی جرت بڑھے، وہ اس کامیاب جواری کے مانند ہے جو جوئے کے تیروں کا پانسا پھینک کر پہلے مرحلے پر ہی ایسی جیت کا متوقع ہوتا ہے جس سے اسے فائدہ حاصل ہو، اور پہلے نقصان ہو بھی چکا ہے تو وہ دور ہو جائے۔ اسی طرح وہ مسلمان جو بددیانتی سے پاک دامن ہو، دو اچھائیوں میں سے ایک کا منتظر رہتا ہے، یا اللہ کی طرف سے بلاوا آئے تو اس شکل میں اللہ کے یہاں کی نعمتیں اس کے لیے بہتر ہیں، اور یا اللہ کی طرف سے دنیا کی نعمتیں حاصل ہوں تو اس صورت میں اس کے مال بھی ہے اور اولاد بھی، اور پھر اس کا دین اور عزت نفس بھی برقرار ہے۔ بے شک مال و اولاد دنیا کی کھیتی اور عمل صالح آخرت کی کشت زار ہے، اور بعض لوگوں کے لیے اللہ ان دونوں چیزوں کو یکجا کر دیتا ہے۔ جتنا اللہ نے ڈرایا ہے اتنا اس سے ڈرتے رہو، اور اتنا اس سے خوف کھاؤ کہ تمہیں عذر نہ کرنا پڑے۔ عمل بے ریا کرو، اس لیے کہ جو شخص کسی اور کے لیے عمل کرتا ہے اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ ہم اللہ سے شہیدوں کی منزلت، نیکوں کی ہمدردی اور انبیاء کی رفاقت کا سوال کرتے ہیں۔ اے لوگو، کوئی شخص بھی اگرچہ وہ مالدار ہو اپنے قبیلہ والوں اور اس امر سے کہ وہ اپنے ہاتھوں اور زبانوں سے اس کی حمایت کریں بے نیاز نہیں ہو سکتا، اور وہی لوگ سب سے زیادہ اس کے پشت پناہ اور اس کی پریشانیوں کو دور کرنے والے ہیں، اور مصیبت پڑنے کی صورت میں اس پر شفیق و مہربان ہوتے ہیں۔ اللہ جس شخص کا سچا ذکر خیر لوگوں میں برقرار رکھتا ہے تو یہ اس مال سے کہیں بہتر ہے جس کا وہ دوسروں کو وارث بنا جاتا ہے۔ اسی خطبہ کا ایک جز یہ ہے، دیکھو تم میں سے اگر کوئی شخص اپنے قریبیوں کو فقر و فاقہ میں پائے تو ان کی احتیاج کو اس امداد سے دور کرنے میں پہلو تہی نہ کرے جس کے روکنے سے یہ کچھ بڑھ نہ جائے گا اور صرف کرنے سے اس میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ جو شخص اپنے قبیلے کی اعانت سے ہاتھ روک لیتا ہے تو اس کا تو ایک ہاتھ رکتا ہے، لیکن وقت پڑنے پر بہت سے ہاتھ اس کی مدد سے رک جاتے ہیں۔ جو شخص نرم خو ہو وہ اپنی قوم کی محبت ہمیشہ باقی رکھ سکتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے اس خطبے میں انتہائی خوبصورتی سے انسان کو اپنے رشتہ داروں سے حسد کرنے سے روکا ہے، یعنی کہ اگر ایک شخص کے رشتہ داروں کے پاس اس سے زیادہ مال و دولت ہے اور اولاد ہے تو اس کو اس سے حسد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو خدا نے اس کو عطا کیا، اور ان کی قسمت پر بھی خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ان کے لیے دعا گو رہنا چاہیے کہ جو خدا ان کو دے رہا ہے وہ ان کو دیتا رہے۔ اور مولا نے پہلی جگہ پر فرمایا کہ انسان کا رزق آسمان سے اس طرح سے اترتا ہے جس طرح سے بارش کے قطرے۔ پھر آگے مولا نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا کی مال و دولت عطا کر دیتا ہے اور اس کی عزت نفس بھی برقرار رہتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو عمل صالح دیتا ہے، ان کے پاس دنیا کی بہت سی نعمتیں نہیں ہوتی مگر عمل صالح ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے خدا دونوں چیزیں عطا کر دیتا ہے، ان کا یہ امتحان ہے۔ پھر آگے مولا نے فرمایا کہ کوئی بھی کام دکھاوے کے لیے نہ کرو، کیونکہ جو شخص کسی کے لیے دکھاوے کے لیے اپنا کام کرتا ہے خدا اس کو اسی بندے کے حوالے کر دیتا ہے۔
لوگوں کو چاہیے کہ وہ خدا کے لیے کام کریں تاکہ ان کو انبیاء کی اور شہیدوں کی رفاقت حاصل ہو۔ اسی خطبہ کے آخری حصے میں امام علی علیہ السلام نے خاندان والوں سے حسن سلوک کے بارے میں فرمایا کہ اپنے خاندان میں دیکھو اگر کوئی غریب ہے تو اس کی مدد کرو اور اس کی مدد سے اپنے ہاتھ کو روک نہ لو، کیونکہ تم تو ایک ہاتھ روکو گے تو ضرورت پڑنے پر تمہارے لیے بہت سے ہاتھ رک جائیں گے، یعنی کہ خدا اور خدا کے وسیلے بھی تمہاری مدد نہ کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔